میں 6 مہینے دوں گا، میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لوں گا، لیکن میں اپنے بچے کے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا نہیں۔ میں وہ مسلم لیگی ہوں جو پیدائشی مسلم لیگی ہوں، یعنی میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، اور میں ارادہ رکھتا ہوں ایک کتاب لکھنے کا بھی، اور میں انشاءاللہ اس میں بہت سی باتیں لکھوں گا، اور وہ لوگ جو ایک تنقید برائے اور جو کچھ درست سمجھتے ہیں وہ صاف کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کا ملکی سیاست میں کوئی مستقبل ہوتا ہے یا ہے سر؟ یہ جو مصلحت پسندی ہے، اسی کی وجہ سے آج پاکستان اس دھانے پر کھڑا ہے۔ یہ مصلحت پسندی کے ہی شاخسانے ہیں جی، اور میں تو ہمیشہ میں نے جو بات کی ہے، جو میں صحیح سمجھتا ہوں جی، پاکستان کے مفاد میں ہمیشہ وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ آپ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ۔ آپ کا میں اب کچھ دنوں سے جو دیکھ رہی ہوں نا، جو انداز ہے اس وقت میں، تو لگتا ہے کہ یہی شکایات آپ کو اپنی قیادت سے بھی ہے، تو سر ایسے ہی ہے؟ دیکھیے، کچھ ہو سکتا ہے شکایات گلے شکوے مجھے ہوں، اور ہو سکتا ہے کچھ انہیں بھی ہوں، اور اگر میں اشرافیہ کے خلاف بات کرتا ہوں تو اگر اس کو کوئی برا نیگیٹو لینا چاہے تو میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ شکوے شکایات جو ہے نا، یہ جب قیادت سے کیے جاتے ہیں یا ہوتے ہیں تو یہ پھر اتنے اچھا ساؤنڈ نہیں کرتے نا، اور یہاں پہ وہ جو آپ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، تو یہاں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں جو سیاست ہے اس میں تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں کرمانی صاحب؟ اور یہ بھی اب بتائیے آپ کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ میری ناراضگی کی خاص وجہ نہیں ہے۔ دیکھیے، میں ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، جی، میرے محدود وسائل ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا پرائم ٹائم جو تھا وہ اپنی جماعت کو دیا ہے۔ میں وہ آدمی ہوں جو ایک قدم میری طرف بڑھائے گا، میں اس کی طرف 100 قدم بڑھاؤں گا۔ جی، جو میری طرف ایک قدم پیچھے ہٹائے گا، میں 10 قدم پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ آج بھی میاں صاحب کو آپ اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، لیکن جو سر آپ کو پتہ ہے نا کہ جب پارٹی قیادت سے گلے شکوے ہوتے ہیں یا پارٹی پالیسی کے خلاف بات کی جاتی ہے نا، تو سب سے پہلے آپ کی اپنی پارٹی کے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سینیٹر بنایا گیا تھا، اب سینیٹرشپ کا ٹکٹ نہیں ملا، یا MNA نہیں بنایا گیا، تو اس لیے اب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پارٹی نے خوب نوازا، MNA بنا دیا، سینیٹر بنا دیا، پولیٹیکل سیکٹری بنا دیا، پارٹی اس طرح سے نہیں نواز سکتی، تو پھر یہ بیان بازی یا اس طرح کی باتیں شروع کر دی جاتی ہیں، تو ان کے لیے کیا جواب ہے؟ میں وہ مسلم لیگی ہوں جو پیدائشی مسلم لیگی ہوں، یعنی ایک مسلم لیگی ہوتا ہے، ایک نون لیگی ہے، میں ایک مسلم لیگی ہوں۔ جہاں تک سینٹ کی آپ نے بات کی پارس بی بی، میں ریکارڈ پر ہوں کہ نہ میں سینٹ کے لیے انٹرسٹڈ ہوں، نہ میں اویلیبل ہوں، نہ میں نے اپلائی کیا، نہ میری کوئی اپلائی کرنے کا ارادہ تھا۔ انف از انف۔ ٹھیک، اچھا سر، لیکن کیا یہ بات کرمانی صاحب درست ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کی طرف سے آپ کو یہ کہا گیا کہ جی سینٹ سے آپ کو پرکس ملتے ہیں اور کئی فائنینشیل رعایات بھی آپ کو ملتی ہیں، اس کے باوجود ابھی آپ نے ذکر کیا نا مڈل کلاس کا، اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ کہتے ہیں اس کے باوجود آپ ہر وقت یہ رونا روتے ہیں کہ جی میرا تعلق مڈل کلاس سے ہے اور میرے بڑے فائنینشیل مسائل وغیرہ ہیں۔ کتنی تنخواہ ہے اپنا ایک سینیٹر کی؟ 1,60,000۔ کون سا پرکس مجھے دیا گیا؟ کوئی میرے پاس کوئی کسی کمیٹی کی چیئرمین شپ تھی، مجھ سے تو چیئرمین شپ کا پرومس کر واپس لی گئی۔ میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، اور میں ارادہ رکھتا ہوں ایک کتاب لکھنے کا بھی، اور میں انشاءاللہ اس میں بہت سی باتیں لکھوں گا، اور وہ لوگ جو ایک تنقید برائے تنقید مجھ پر کرتے ہیں، دے آر موسٹ ویلکم۔ لیکن جب وہ کتاب آئے گی مارکیٹ میں تو کافی لوگوں کی وہ جو زبانیں ہیں وہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شہباز شریف کو قائد نہیں سمجھتے، مریم نواز کو قائد نہیں سمجھتے؟ دیکھیے، وہ تو خود کہتے ہیں کہ وہ دونوں شہباز شریف صاحب بھی اور مریم خود کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب ان کے قائد ہیں اور وہ کارکن ہیں۔ مریم بی بی جو ہیں وہ چیف آرگنائزر ہیں، لیکن لیڈر میرا نواز شریف ہے۔ کرمانی صاحب، نون لیگ سے منسلک لوگ کہتے ہیں کہ 2013 کے بعد آپ قربانیوں کی بات تو کرتے ہیں لیکن آپ ایک دن جیل نہیں گئے، اور اب آپ سے ان کو کمپلین یہ بھی تھی کہ آپ تو پارٹی اجلاسوں میں ہی شرکت نہیں کر رہے تھے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ میں کس جرم میں جیل جاؤں جی؟ میں نے کیا کیا ہے جو میں جیل جاؤں؟ میرے تو ہاتھ الحمدللہ صاف ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں جو جیل گئے انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا تھا تو گئے؟ باقیوں کا معاملہ پارس بی بی باقی جانے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ میرے تو ہاتھ صاف ہیں، میں کس بات پہ جیل جاتا ہوں۔ میں آپ کو ایک شعر بھی عرض کرتا چلوں یہاں کہ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا،
پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی. تو یہ ضرورت گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کی ضرورت بدل گئی ہے، چھوڑے پر اور بڑی باتیں، میں کوئی احسان نہیں جتانا چاہتا، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بدگمانی لیڈرشپ کے پیدا کی. ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی چند دن پہلے آپ نے یہ بیان دیا کہ مسلم لیگ نون میں کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنے، اور بھاری مینڈیٹ والا نواز شریف آج کہاں ہے؟ کرمانی صاحب، یہ کون سے لوگ تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ میاں صاحب وزیر اعظم نہ بنے؟ ظاہر ہے وہ وہاں سے کچھ سوچ کے کسی ارادے سے ہی آئے تھے نا کہ چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اپنے ایک ریکارڈ پہ ہوں میں، یہ وہی لوگ ہیں جو لنڈن میں جا کے میاں صاحب کو جنہوں نے کنونس کیا یا بے بس کیا کہ آپ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پر ووٹ دیں. آپ خود مجھے بتائیے کہ اگر وہ اس ایکسٹینشن کو ہم نے ووٹ نہ دیا ہوتا اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو کیا نواز شریف صاحب، میں کہتا ہوں، لکھ کر دینے کو تیار ہو کہ چوتھی مرتبہ بھی وزیر اعظم ہوتے؟ تو میں نے وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ چونکہ ہمارا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جون سا تھا، وہ کچھ لوگ جون سے تھے، ان کی اپنی کچھ ضروریات تھیں، ان کی اپنی کو خواہشات تھیں، جس پر انہوں نے نواز شریف صاحب کو بے بس کیا، اور میرے پاس اس کی باقاعدہ شواہد موجود ہیں. اچھا کرمانی صاحب، یہ کہنا درست ہوگا کہ شہباز شریف کو یہ حکومت دی گئی ہے کیونکہ جب یہ حکومت قائم ہو گئی تو پھر آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ والدین کے دباؤ، منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آنکھ ہونے کے خوف کے نتیجے میں رشتہ ازدواج کے بندھن میں بننے والوں کی مستحکم ازدواجی زندگی کے لیے نیک خواہشات اور تمنائیں، تو کیا یہ اس کا مطلب جبری شادی ہے؟ اس کو میرج آف کنوینئنس کہہ لیں، میرج آف کمپرومائز کہہ لیجئے. میں نے اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی تھی اور میں اس پر قائم ہوں، چونکہ دیکھیے ہماری توقع کے برعکس نتائج آئے. وہ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، لیکن یہاں یہ ہوا کہ میاں بیوی شاید راضی نہیں تھے لیکن قاضی راضی تھا. تو یہ بتائیں، یہ شادی سر انجام نہیں تو وہ جو میاں بیوی راضی نہیں تھے، قاضی راضی تھا، تو وہ قاضی جو ہے وہ کتنا عرصہ لمبا اس شادی کو کھینچ سکے گا یا چلا سکے گا؟ لوگ امپیشنٹ ہو چکے ہیں، امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہوا ہے، IMF کی تلوار لٹک رہی ہے، لوگ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، سوئی گیس کے بل نہیں دے پا رہے، لوگوں کے کچن کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے، لوگوں نے اپنے بچے اسکولوں سے اٹھا لیے ہیں، مڈل کلاس ایجوکیٹڈ یوتھ بے روزگار پھر رہے. ٹھیک 6 مہینے میں اس حکومت کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. میں 6 مہینے دوں گا کیونکہ لوگوں کا اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. دیکھیے میں پیٹ پر، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لوں گا، لیکن میں اپنے بچے کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا نہیں دیکھ سکوں گا. اس لیے دے ہیو ٹو ڈیلیور، دے مسٹ ڈیلیور، دے ہیو نو ادر آپشن کہ یہ ڈیلیور کریں اور ان لوگوں کو ڈیلیور کریں، ہیو ناٹس کو، جن کے لیے قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا، غریب اور مڈل کلاس کے لیے. لیکن یہ ہے کہ ایلیٹ کیپچر ہے، اشرافیہ کا قبضہ ہے، اور جب میں اشرافیہ کے خلاف بات کرتا ہوں تو میرے اپنے مجھ پر چڑھ دوڑتے ہیں، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ